کل تو یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ اپنے عمرے کا طریقہ اس میں بتا دیا تھا، اور اکثر ابھی آپ حاجی کیمپ میں بھی دیکھیں گے تو جو تربیتی نشست ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں حج تمتع کا ہی طریقہ عام طور پہ بتاتے ہیں کہ لوگ عام طور پہ یہاں سے جانے والے حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کل یہ بات عرض کی تھی کہ اس میں یہ سہولت ہے، چلاتے اس میں یہ سہولت ایک آسانی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں لیکن الگ الگ احرام سے کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو آپ یہاں سے جائیں گے اور عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیں گے، یعنی حلق یا قصر ہو گیا، اور اس کے بعد احرام کھل گیا، یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن جتنے بھی دن ہوں گے آپ گزاریں گے، اور اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو آپ حج کا احرام باندھیں گے اس کے اندر، اور حج کے ارکان شروع کر دیں گے اس میں۔ تو عمرے کا طریقہ تو کل بتا دیا تھا، اب حج کا جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ آج کی نشست میں آ جائے گا۔ یہ 4 نشستیں ہیں، 12 ابھی تو آگے کریں جی۔ یہ کل بھی آ گئی تھی، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک ہے حج افراد جس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے، دوسری چیز ہے حج قران جس میں حج و عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے، درمیان میں احرام کھلے گا نہیں، اور تیسرا ہے پھر حج تمتع، اس میں آپ صرف عمرے کا احرام یعنی باندھیں گے، پھر بعد میں حج کا احرام حج کے دنوں میں باندھیں گے جب حج کے دن شروع ہوں گے۔ ابھی آ جائیں گے اس میں۔ فرائض حج کیا ہے اس کو دیکھ لو اس کے اندر، یعنی اس میں تمہارے اس میں میرے لیپ ٹاپ میں بھی ایسے ہی آ رہا، میرے لیپ ٹاپ میں ایسے نہیں آتا۔ فرائض حج کیا ہے اس کے اندر، اس میں تو 3 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ کل میں نے کل کی نشست میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ فرائض کو اور واجبات کو یاد رکھیں، باقی چیزیں اس کے علاوہ سنن ہیں، یعنی وہ سنت طریقہ کار ہے، ویسے ہی ہونا چاہیے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ویسے نہ کریں، ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ اس کی وجہ سے یا تو حج نہیں ہوگا اور یا پھر دم آ سکتا ہے واجب کو چھوٹنے میں۔ تو فرائض کیا ہے؟ تو فرمایا ایک تو احرام ہے، فرمایا دل سے نیت، کل بات کی تھی احرام میں 2 چیزیں، ایک تو آپ نے وہ چادریں تو ویسے ہی پہن لی، لیکن ابھی آپ احرام میں نہیں تصور کیے جاتے، آپ پر پابندیاں صرف چادر پہننے سے نہیں ہوتی، بلکہ احرام باندھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دل سے نیت کریں گے اور زبان سے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، تو آپ پھر محرم بن جائیں گے، پھر پابندیاں شروع ہو جائیں گی اس کے بعد۔ تو ایک تو فرض یہ ہے کہ احرام، دوسرا وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحج کی وہ زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق کے درمیان، یعنی صبح صادق کے درمیان عرفات میں یہ وقوف کرنا، یعنی اس وقت تک میں، یہ فرض میں سے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا، جب آپ باقی ارکان سے فارغ ہوں گے قربانی وغیرہ سے، تو اس کے بعد ایک طواف کیا جائے گا جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ فرائض میں سے ہیں، یہ 3 فرض ہیں، وقوف عرفہ، 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ، اور ایسے ہی احرام جس میں نیت ہو گیا اور تلبیہ ہو گیا، اور تیسری چیز طواف زیارت ہو گئی۔ فرائض حج کا حکم کیا ہے؟ ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی چیز بھی چھوٹ جائے گی تو حج نہیں ہے، صحیح نا؟ فرض کا مطلب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگر فرض میں سے کوئی چیز رہ گئی تو حج نہیں ہوگا، اس لیے یہ فرائض یاد رکھنا ضروری ہے اس میں، اور اس کی تلافی دم دینے سے بھی نہیں ہوگی، آپ چاہے بکرا نہیں اونٹ بھی قربان کر دیں تو بھی نہیں ہوگی، دوبارہ ہی حج کرنا ہوگا۔ واجبات حج کیا ہے؟ نمبر 1 مزدلفہ میں وقوف، یعنی وقوف کے وقت میں ٹھہرنا، یہ وقوف میں نے کل بھی بتایا تھا، ابھی آ جائے گا مزدلفہ کا وقوف کب ہوتا ہے، صحیح نا؟ تو ایک چیز اس میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت میں ٹھہرنا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا واجب ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ تیسری چیز رمی، یعنی کنکریاں مارنا، جو شیطان کو کنکری ماریں گے 3 دن اس حساب سے۔ چوتھی چیز قارن اور متمتع کو قربانی کرنا، جو حج تمتع آپ لوگ حج تمتع اکثر کریں گے تو اس کے لیے یہ قربانی واجب ہے وہاں پر، اور یہ حج کی قربانی ہے، یہ وہ والی قربانی نہیں ہے
جو عام ہم کرتے ہیں واجب ہونے کی وجہ سے، مال ہونے کی وجہ سے، یہ الگ سے قربانی حج کی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ پانچویں چیز سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز میقات سے باہر رہنے والوں کو طواف وداع کرنا۔ جب آپ کا آخری واپسی ہونے لگے گی تو واپسی سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ ایک طواف کریں گے، اور وہ طواف وداع ہوگا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے اندر اس میں واجب کا حکم کیا ہے؟ تو واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو حج تو ہو جائے گا، چاہے قصدن چھوڑے یا بھول کر چھوڑے، لیکن جو اس کے چھوڑنے کی سزا ہوگی وہ لگے گی اس کے اوپر۔ اس میں جی وہ ابھی آ جائے گی، دم کا آئے گی نا بات، وہاں آ جائے گی۔ اب سنتیں کیا ہیں؟ اب یہ یاد رکھ لیا آپ نے، 6 چیزیں واجبات میں سے ہیں اور 3 چیزیں فرائض میں سے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی، اب جتنی بھی چیزیں ہم نے بتائی ہیں، بہت ساری چیزیں آئیں، بہت ساری دعائیں آئیں، بہت ساری چیزیں، تو وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے اندر اس میں۔ اچھا، یہ حج کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، کچھ عمرے کے اعتبار سے آئی تھی۔ اس میں ہم نے کل عمرے میں 4 چیزیں رکھی تھی، ایک احرام، ایک طواف، ایک سعی اور ایک حلق یا قصر۔ وہ 4 چیزیں وہاں کے لیے ضروری یاد رکھیں، اور یہاں کے اعتبار اس میں ایک چیز سعی بھی آئی ہے، صحیح ہے نا؟ اس میں تو یہ سعی بہرحال عام اس جو حج کا آپ احرام باندھیں گے، اس میں صرف سعی نہیں ہوگی، وہ بعد میں ہوگی اس کے ساتھ، وہ آ جائے گا بھی اس میں۔ بہرحال یہ حج کی سنتیں دیکھ لیں۔ نمبر 1 جو مفرد ہے، یعنی حج افراد کرنے والا ہے، آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ جو حج افراد کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ ایک طواف قدوم کرے گا، یعنی افتتاحی طواف کہہ لیں اس کو، یا استقبالی طواف کہہ لیں۔ اور جو قارن ہوگا، جو حج قران کر رہا ہوگا، وہ بھی یہ کرے گا اس کے اندر اس میں۔ یہ چیز ہو گئی اس میں کہ یہ طواف قدوم کریں گے، یہ سنت ہے۔ فرمایا جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس میں رمل اور استباع کرنا، یعنی کندھا جو ہے وہ کھولنا، کندھا ننگا کرنا اپنا، اور ایسے ہی اس میں رمل کرنا، جو کل طریقہ کار بتایا تھا چلنے کا، اس طریقے سے چلنا اس طواف میں جس کے بعد سعی ہوگی۔ جس طواف کے بعد سعی نہیں ہوگی، یعنی جب آپ نفلی طواف کر رہے ہوں گے وہاں پہ، تو اس میں آپ استباع بھی نہیں کریں گے، اس میں رمل بھی نہیں کریں گے، اس میں آپ عام طریقے سے چلیں، اور اس میں اس احرام کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عام لباس میں بھی آپ کریں گے۔ تیسری چیز 8 ذی الحج کی صبح کو مینا روانہ ہونا اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے گا بھی، یہ والی تیسری چیز 8 ذی الحج کی صبح کو مینا جانا، اور وہاں فجر سے یعنی ظہر سے لے کے پھر اگلے دن کی فجر تک 5 نمازیں۔ لیکن اب عام طور پہ طریقہ کار یہ والا نہیں ہے، میں نے کہا اس لیے تیسری چیز یاد رکھیں کہ یہ سنت ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں ان کی بات مان لیں گے اور ہم اس کے مطابق چل لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ عمل سنت ہے۔ چوتھی چیز اس میں 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا، یہ سنیے۔ 5ویں اس کے اندر یہ کہ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام حج سے پہلے روانہ نہ ہونا۔ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد اگرچہ غروب ہو گیا ہے اور آپ جا سکتے ہیں، عرفات سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر امام حج ابھی تک نہیں گیا ہے تو پھر آپ کو ٹھہرنا چاہیے، پھر جب امام روانہ ہو اس کے بعد آپ، لیکن یہ تو بہرحال ہوتا نہیں، امام تو فوراً ہی چلے جاتے ہیں۔ عرفات سے واپس ہو کر رات مزدلفہ میں قیام کریں، جب عرفات سے نکلیں گے تو مزدلفہ میں قیام کریں۔ نمبر 7 عرفات میں غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں اگر غسل کا موقع مل جائے، غسل کا موقع مل جائے، جگہ نہیں ہوتی لیکن اگر کہیں موقع مل جائے تو آپ غسل کر لیں، سنت ہے۔ ایام مینا میں راتیں مینا میں گزارنا، صحیح ہے نا؟ اب یہ ایام مینا میں کون سی رات ہے؟ تو ایک آپ پہلے گزار چکے ہیں، پھر عرفہ، پھر مزدلفہ، پھر اس کے بعد بھی آپ واپس مینا ہی آئیں گے، اور تینوں دن تک یعنی 10 بھی، پھر 11 بھی، پھر 12 بھی، جب تک آپ رمی کر رہے ہیں تو آپ کا قیام کہاں ہے؟ مینا میں ہی ہے، یہ یاد رکھیں کہ سنت ہے۔ جی حج کی سنت کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصدن ترک کرنا تو برا ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے، ان کو ادا کرنے میں ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے میں کوئی جزا لازم نہیں ہوگی، کوئی جرمانہ نہیں لگے گا، کوئی دم نہیں آئے گا۔ جی حج کا طریقہ دیکھ لیں آگے، دیکھیے یہ 5 مقامات مقدسہ میں 7 مناسک حج کی ادائیگی، ابھی میں اس کو بھی واضح کروں گا، یہ 7 نہیں ہے، یہ 8 ہے۔
غالباً اس میں 5 مقامات مقدسہ میں 7 جو ہے مناسک حج کی ادائیگی، صحیح نا؟ اب یہ 5 جگہیں کون سی ہیں؟ تو یہ بیت اللہ ہو گیا جہاں آپ طواف کر رہے ہوں گے، پھر یہ صفا مروہ جہاں آپ سعی کریں گے، اس کے بعد منی میں قیام، پھر مزدلفہ میں بھی قیام، عرفات میں قیام، یہ تینوں جگہ، تو یہ کل 5 مقامات ہو گئے جہاں پر یہ حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ 7 مناسک حج: طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف 2 جگہ، اور رمی، قربانی اور حلق، یہ بنیادی یہ چیزیں ہوگی۔ وقوف 2 جگہ، ایک مزدلفہ کا جو واجب ہے، ایک مزدلفہ کا وقوف جو واجب ہے، اور ایک عرفہ کا وقوف جو فرض ہے، صحیح ہے؟ 2 وقوف ہو گئے، 2 وقوف سمجھ میں آ گئے نا؟ ایک وقوف عرفہ کا جو فرض ہے اور ایک وقوف مزدلفہ کا جو واجب ہے، تو دونوں کو کرنا ہے، اس لیے دونوں ذکر کر دیا۔ طواف اور سعی، رمی کرنا، پھر قربانی کرنا اور حلق کرنا، یہ رمی بھی واجب تھا، پھر قربانی کے اندر بھی وہ چیز آ گئی اور حلق میں بھی آ گئی۔ اچھا، اس میں ایک چیز نہیں ہے، احرام، یہاں پر 7 لکھے ہوئے نا، اس میں ایک چیز نہیں ہے، احرام، اور اس لیے وہ احرام بھی ضروری ہے۔ آپ ان دنوں میں کیا کریں گے؟ حج کے دنوں میں آپ حالت احرام میں ہوں گے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کو شمار کر لیں اس اعتبار سے 8 بن جائیں گے، ورنہ یہ 7 ہی ہے جو ان جگہوں پر یہ کام کرنے ہیں۔ احرام تو کیونکہ آپ پہلے سے باندھ چکے ہوں گے جی۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کیا نام ہے، پہلا دن آ گیا یعنی 8 ذی الحج کا، پہلا دن آ گیا 8 ذی الحج۔ اب دیکھیں آپ جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ ترتیب کچھ ایسے ہی دیکھنے میں، کیونکہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے تجربے میں اور مشاہدے میں رہی، اب کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں مجھے نہیں پتا ابھی فی الحال تو اس میں جو چیز سامنے آئی تھی 8 ذی الحج کی جو ہے نا، آپ جو ہے صبح روانہ ہوں گے یعنی فجر کے بعد، اور ظہر سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ منی پہنچ جائیں گے، تو آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ 9 ذی الحج کی فجر، اور پھر رات کو منی میں قیام اور عبادت، یہ 8 ذی الحج کو آپ کو کرنا تھا۔ لیکن اب ترتیب کچھ ایسی ہے کہ وہ 8 کو نہیں بلکہ 7 ذی الحج کی رات کو ہی آپ کو کیا کریں گے؟ منی لے جانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز فرض واجب آپ کے ذہن میں رہے گا تو آسانی ہوگی۔ ہمارے گروپ میں کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں جائیں گے، انہوں نے کہا بھائی صبح بس نہیں جائے گی، گورنمنٹ صبح بس بند کر دے گی، پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم چلے جائیں گے پیدل، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ جب نکلے نا عزیزیہ سے، اپنے ہوٹل سے صبح نکلے، تو وہ ظہر تک بھی بڑی مشکل سے وہ پہنچے ہیں منی کے اندر، کیونکہ اتنا ٹریفک ہو گیا، پھر رستے بند ہو گئے، رستے میں اتنا رش ہو گیا اس میں کہ ان کے لیے پہنچنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا ہی ہوتا کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ رات میں آ جاتے۔ اس لیے جو مستورات کے ساتھ سفر کر رہے ہیں نا، جن کے ساتھ مستورات ہیں، تو وہ تو جتنی گنجائش ہو سکتی ہے اس پر چل لیں تاکہ مستورات کو اس کی وجہ سے مشقت نہ ہو۔ تو یہ 7 ذی الحج کی رات کو ہی وہ آپ کو لے جانا شروع کریں گے، وہ پھر صبح تک حاجی آتے رہتے ہیں، پھر صبح کے وقت میں وہ بند کر دیتے ہیں، صبح سے پہلے پھر ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی کیونکہ رش ہو جاتا ہے، اس لیے گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، تو آپ 7 کو جا سکتے ہیں، آپ 7 کی رات کو چلے جائیں اور رات کا وہاں قیام کریں۔ اب آپ کی نمازوں کی ترتیب بدل جائے گی۔ اب منی میں آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، پیچھے کرو، منی میں آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، لیکن ظہر سے فجر تک نہیں بلکہ فجر سے عشاء تک پڑھیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ظہر سے 9 تاریخ کی فجر تک نہیں پڑھیں گے بلکہ 8 تاریخ کی فجر کی عشاء تک پڑھیں گے، یہ دن کی یوں پوری 5، کیونکہ آپ رات میں اگر چلے گئے، آپ رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے وہاں منی پہنچ گئے، تو آپ فجر سے اپنی نمازیں اسٹارٹ کریں گے، تو پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 نمازیں ہو جائیں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو منی میں قیام ہو گیا، یہ 5 نمازیں عشاء تک ہو گئی۔ اب اگلے دن یہ منی میں ایسے خیمے وہ لگے ہوئے ہوں گے، اور بھی اس کی کچھ تصویریں دکھا دیں گے جی، صحیح ہے نا؟ اب کیونکہ آپ کی 5 نمازیں وہاں عشاء تک ہو گئی، تو 8 ذی الحج کی رات کو ہی وہ آپ کو عرفات لے جائیں گے۔ اب وہ بولیں گے رات کو ہی یہاں منی سے بھی نکلے، اور رات بھر یہ عمل چلتا رہتا ہے، اور حاجی جو ہے وہ عرفات جاتے رہتے ہیں اس کے اندر اس میں۔ تو 5 نمازیں آپ کی فجر سے عشاء تک ہو گئی۔ اگر آپ رات میں کسی بھی وقت میں سفر کرنا چاہتے ہیں اور نکل سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے، تو آپ جا سکتے ہیں عرفات رات میں۔
اگرچہ آپ کو جانا چاہیے تھا کب؟ فجر پڑھ کے 9 ذی الحج کی فجر کے بعد جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ فرض واجب حکم نہیں ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے تو آپ یہ کر سکتے۔ لیکن وہی میں نے کہا اگر کوئی یوں ترتیب سے بھی چلنا چاہتا ہے تو چل لے، اس میں کوئی منع نہیں، سنت عمل ہے، کوئی اسی ترتیب سے چلنا چاہتا ہے تو اسی ترتیب سے بھی چلے۔ تو اب آپ 8 ذی الحج کی عشاء پڑھنے کے بعد آپ کو عرفات لے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے، اب تو وہ ٹرینیں چلیں گی اس کے بعد، وہاں سے تو شاید عزیزیہ سے آپ کو وہ مینا تک بس میں پہنچا دیں گے، پھر باقی آپ کا سفر ٹرینوں سے ہوگا۔ آپ کو پہننے کے لیے وہ دے دیں گے، ہاتھ میں ایک جو ہے نا بینڈ سا ہوگا، وہ پہن لیں گے، بار کوڈ لگا ہوگا، آپ وہ ہاتھ میں رکھ لیں، گلے میں رکھ لیں، آپ اس کے بعد جو ہے ٹرینوں میں سفر کریں گے۔ تو بہرحال یہ آپ جو ہے نا 8 ذی الحج کا دن گزار کے وہاں رات کو ہو سکتا ہے آپ عرفات میں پہنچ جائیں۔ اب فجر کی نماز کے بعد عرفات کو روانگی، عرفات میں غسل یہ مستحب تھا، سنت تھا، اس میں اگر موقع مل جائے تو یہ، اور پھر وقوف کی تیاری کرنا۔ ظہر کی نماز کے بعد عرفات میں رش کی وجہ سے اپنے خیمے میں جماعت سے پڑھنا۔ ظہر کی نماز اس میں یاد رکھیں وہاں عام طور پہ جو نماز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے امام کے پیچھے جو نماز وہاں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے مسجد میں، تو وہاں ظہرین پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ امام پڑھاتے ہیں، اور وہ سفر کی نماز پڑھاتے ہیں یعنی قصر پڑھاتے ہیں۔ اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، ابھی میں اس لیے کو تفصیل سے نہیں چھیڑ رہا، آپ کے ایام وہاں کتنے قیام کے اس پر فیصلہ ہوگا کہ آپ وہاں مقیم ہیں یا مسافر ہیں، صحیح ہے نا؟ آپ کا قیام مکہ میں کتنا ہے اس پر فیصلہ ہوگا کہ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں۔ دوسرا، مسجد تک پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں پہ، اس لیے آپ اپنے خیمے میں ہیں تو اپنے خیمے میں رہیں، مستورات اپنے خیمے میں رہیں، اور مستورات بغیر جماعت کے انفرادی طور پر اپنی نماز ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے بس، صحیح ہے نا؟ اگر ہم وہاں امام کے پیچھے نہیں ہیں مسجد میں تو ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے ملا کے، بلکہ اپنے خیمے کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز 2 4 5 6 ساتھی ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں، اپنی ایک جماعت کروا لیں، اور اگر آپ مقیم بن رہے ہیں تو 4 پڑھیں گے، اگر آپ مسافر بن رہے ہیں تو 2 پڑھیں گے۔ تو ظہر کی نماز آپ اپنے خیمے میں جماعت سے پڑھ لیں ظہر کے وقت میں، پھر جو ہے نا پھر زوال بعد زوال جو ہے تا مغرب، یعنی زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک وقوف عرفات، عصر کی نماز یہ جو ہے نا نمازیں، یہ عصر کی نماز عرفات میں اپنے خیمے میں جماعت سے، یعنی وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوگا وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، ویسے جو وقت شروع ہوگا وقوف کرنے کا وہ زوال کے بعد، 9 ذی الحج کو زوال کے بعد شروع ہوگا وقوف عرفہ کا وقت۔ اب اس کے اندر اس وقوف میں یعنی دعاؤں میں لگے ہوئے آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں، اس کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو آپ عصر کی نماز بھی جماعت سے اپنے خیمے میں ہی عصر کے وقت میں ادا کرنا ہے، اور جب غروب ہو جائے تو غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ مزدلفہ نکل جائیں گے۔ اب یہی میں نے کہا غروب یہ جو اس کا وقوف ہے عرفہ کا وہ ظہر سے لے کر ظہر یعنی ظہر کے بعد سے لے کر سمجھ لیں زوال کے بعد سے لے کر اور غروب تک۔ اب وقوف ہے کیا؟ دیکھیں وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں ویسے بس۔ اب اس کے اندر دعا ہے جو آپ علیہ السلام نے بھی کی ہے، اجتماعی کر لیں انفرادی کر لیں، اصل تو یہی ہے، اس کے اندر خوب انفرادی دعاؤں میں لگیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا جتنا ممکن ہو سکے کھڑے ہو کر دعا کریں، جتنا ممکن ہو سکے کھڑے ہو کر دعا کریں، اور باقی اگر جب تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد ویسے بھی دعا کرتے رہیں ذکر کرتے رہیں، یہ چیز ہے۔ اچھا غروب کے بعد آپ نے نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے جب غروب ہو جائے۔ اچھا یہ جو میں اپنی بات کیونکہ یوں کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ ہمارا جہاں خیمہ تھا عرفات کا وہاں سے اسٹیشن بالکل قریب تھا، سامنے نظر آ رہا تھا ریلوے اسٹیشن، جو بس یعنی وہ جو ٹرین چلنی تھی اور اس میں ہمیں مزدلفہ جانا تھا، تو ہم نے غروب سے تھوڑا پہلے چلنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ وہ جو اس کی اسٹیشن کی سیڑھیاں ہیں نا وہ بھی پتہ نہیں کتنی سیڑھیاں ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک، اور نیچے سے بھی رش لگا ہوا ہوتا ہے، وہ باری باری، کیونکہ اسٹیشن پہ وہ جتنا مجمع ٹرین میں آئے گا نا اتنی ہی چھوڑتے ہیں اسٹیشن، پھر وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑا سا پھر جب ٹرین آئے گی یعنی وہ مجمع خالی ہو گیا پھر اتنی ہی چھوڑیں گے، پھر دروازے بند، تو لائن لگی، تو ہمیں پتا تھا ابھی چلنا شروع کریں گے تو غروب بھی یہی ہو جائے گا ہمارا۔ عرفات کے اندر چلتے 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 بھی
ہم سیڑھی تک بھی پہنچیں اور وہاں تک بھی پہنچ جائیں، آگے تک بھی، یہ بھی بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ سفر اسٹارٹ کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی غروب تک عرفات کے حدود میں ہی رہنا ہے، یہ کوشش کریں گے آپ اس میں۔ اب یہ چلتے پھرتے جہاں جہاں ٹھہر رہے ہیں بس دعاؤں میں لگے رہیں، وقوف آپ کا چل رہا ہے اس میں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے ہر صورت میں عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے۔ یہ نمازیں آپ نے کہاں پر پڑھنی ہے؟ مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی، دونوں نمازیں آپ نے پڑھنی ہے کہاں؟ مزدلفہ میں اور عشاء کے وقت میں۔ اگر بالفرض کوئی ایسا ہو گیا کہ وہ مغرب کے وقت کے اندر ہی وہ پہنچ گیا مزدلفہ میں، ابھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، تو بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ انتظار کرے گا کس کا؟ عشاء کے وقت۔ عام ہوتا نہیں ہے کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے اس میں کہ اس وقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ کوئی بہت ہی ایسی صورت ہو کہ وہ بالکل بارڈر لائن پر بیٹھا ہوا ہو اور یہاں جو ہے نا غروب ہو اور یہاں سے وہاں اس نے 2 قدم بڑھایا اور یہاں سے داخل ہو گیا وہاں، ایسا بہت ہی مشکل چیز ہے، ممکن یوں نہیں اس میں۔ بہرحال یہ دونوں نمازیں آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ رات مزدلفہ میں قیام، پھر تہجد اور پھر دعا اس میں لگنا۔ مزدلفہ میں یاد رکھیں کوئی خیمہ نہیں ملے گا آپ کو، مزدلفہ میں آپ کو کوئی خیمہ نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کے جو خیمے میں منی میں لوگ تھے، جو عرفات میں لوگ تھے، وہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو، سب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں جگہ مل جائے وہاں ٹھہر جائے، جہاں جگہ مل جائے وہاں ٹھہر جائے۔ ابھی اگلی جو اس میں دکھاؤں گا چیزیں اس میں آ جائے گی۔ جو سفری چٹائیاں ہوتی ہیں جماعت والے لے کر چلتے ہیں، تبلیغی ساتھیوں کے پاس ہوتی ہے، یہ مدنی مسجد سے مل جائے گی آپ کو، 200-250 روپے میں مل جاتی ہے، ایک آدمی کے برابر بیٹھنے لیٹنے نماز کی سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ چٹائی آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ اچھا جب آپ احرام باندھیں گے نا وہاں سے کیا نام ہے، جب آپ نے اس کے لیے جانا ہوگا حج کے لیے، اچھا یہ میں شروع میں بتانا بھول گیا اس کے اندر اس میں کہ یہ جب حج کے یہ ایام شروع ہوں گے اور آپ نے حج کے ارکان کے لیے جانا ہے تو آپ، میں نے بتایا اس میں احرام باندھیں گے، تو اس میں وہ احرام آپ اپنے ہوٹل میں ہی باندھیں گے، آپ کو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کہیں مسجد عائشہ جانا پڑے یا کہیں میقات میں جانا پڑے، وہ ضرورت نہیں، کیونکہ آپ تمتع کی نیت سے آئے تھے، آپ نے عمرہ کر لیا تھا اور حج کے دنوں میں آپ نے حج کا احرام باندھنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی حج کے یہ ایام شروع ہوں گے تو آپ کیا کریں گے، اپنا احرام وہیں اپنے ہوٹل میں آپ غسل کریں اور غسل کر کے وہیں پر ہی احرام باندھیں اور وہیں پر ہی نماز پڑھ لیں، نیت کر لیں، جو عام نیت جو ہم نے کل بھی چیزیں بتائی تھی اس میں، تو وہ چیزیں آپ اپنے ہوٹل میں ہی کرنی ہیں۔ اور وہی میں نے کہا 7 کو جو رات کو وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو 7 کی رات کو ہی آپ مینا کے لیے چلے جائیں۔ تو یہ احرام آپ نے وہیں اپنے ہوٹل میں ہی باندھ لینا ہے، اور اس میں آپ اس میں عمرے کی نیت کی تھی، اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان کر دے، اس کو میرے لیے قبول کر لے۔ یہاں پر آپ نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کس کی؟ حج کی، فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو قبول کر لے۔ یہ نیت میں نے الفاظ بتا دیے، الفاظ کسی کو عربی میں یاد نہیں اردو میں کہہ لے، ورنہ دل کا جو وہ ارادہ ہے، پکی جو نیت ہے، بس وہی اصل میں مراد ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی کیا نام ہے مزدلفہ۔ یہ اس میں اب میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ ہوٹل سے احرام باندھ کے اپنے نکلیں گے نا تو ایک چھوٹا سا بیگ آپ لے لیں اپنے ساتھ ٹانگنے کے لیے، ایسا کوئی اس میں جیسے اسکول بیگ بعض کپڑوں کے ملتے ہیں اس طرح کے اس میں وہ مل جاتے ہیں، یا جو ہمارے جماعت والے ساتھی بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بیگ بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی مل جاتا ہے۔ وہ چھوٹے بیگ سے یہ ہو جائے گا کہ ایک بیگ میں جیسے اگر 2 ساتھیوں کے لیے آپ ہیں، اہلیہ ہیں، یا جو بھی 2 ساتھی ہیں، 2 آدمی ہیں، ایک چٹائی اگر کافی ہے تو ایک چٹائی آ گئی اس میں، ایک آدھ ہلکی سی چادر آ گئی اس میں۔ اگر احرام کی آپ کو ضرورت لگتی ہے تو وہ جو ایک ایکسٹرا احرام رکھا ہوا ہے وہ رکھ لیں آپ اس کے اندر اس میں۔ اور ایسے ہی اگر آپ کو ضرورت ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی بسکٹ ہے، کوئی ایسی چیزیں تو وہ چیزیں آپ نے وہ آپ ضرورت کے حساب سے اپنے ساتھ ٹانگ سکتے ہیں اس میں۔ کیونکہ وہی میں نے کہا مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو کوئی خیمہ نہیں ملے گا، کوئی ٹینٹ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، وہاں سب زمین پر ہی ہوگی۔ تو آپ کو بھی جہاں مناسب جگہ مل جائے وہاں آپ اپنی چٹائی لگائیں، اپنی چادر لگائیں اور وہاں پر ہی بیٹھ جائیں۔
صحیح نا. اس کے بعد اپنی جو چیزیں وہاں وضو کی تیاری کریں, وضو کریں, نماز کی تیاری کریں, ساتھی مل جاتے ہیں تو پھر آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں نہیں ہیں تو آپ انفرادی طور پر بھی اکیلے بھی آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں ایک ساتھ ہی ادا کریں گے اس میں. تو یہ ہو گیا اس کے اندر یہ 9 ذی الحج کی پوری ترتیب آ گئی, اور رات کا وہاں قیام بھی ہو گیا مزدلفہ میں. مزدلفہ میں فجر کے بعد وقوف, یہ جو مزدلفہ کا وقوف ہے میں نے کل بھی بتایا تھا یہ صبح کے وقت کا ہے, یہ رات کے وقت تو سارا سفر میں گزرتا ہے بعض لوگ. مزدلفہ کا جو وقوف واجب ہے وہ صبح کے وقت, تو فجر کے بعد وقوف, طلوع آفتاب سے ذرا پہلے مینا روانگی, اور پھر ترتیب سے یہ کام. یعنی یہ وقوف آپ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز آپ اول وقت میں ادا کر لیں. صحیح, جیسے فجر کا وقت داخل ہو جائے آپ مسجد حرام میں جیسے ہی آپ سفر کر کے مکہ پہنچیں گے نا تو وہاں پہنچتے ہی آپ نماز کے اوقات بھی نوٹ کر لیں, نماز کے اوقات نوٹ کر لیں کہ بھائی یہ ظہر اتنے بجے, عصر اتنے بجے, مغرب اتنے بجے, عشاء. اچھا, وہاں جو اوقات لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ وقت کی ہوتے ہیں. ہم جو وقت لگاتے ہیں نا نمازوں کا وہ نماز کا وقت ہوتا ہے, وہ جو وقت نماز کے داخل ہونے کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, وہ جماعت کا وقت ہوتا ہے کہ اتنے بجے جماعت ہو رہی ہے, 1:30 بجے ظہر کی جماعت ہو رہی ہے. ظہر کا وقت تو پہلے 1:45 بجے داخل ہو چکا ہے, اور وہاں پر جو وقت آ رہا ہوتا ہے وہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں نماز عام طور پہ فوراً ہو جاتی ہے. اور حج کے دنوں میں تو یاد رکھیں اذان ہوگی فوراً نماز کھڑی ہو جائے گی. ایسا لگتا ہے جیسے سنت کا بھی درمیان میں ٹائم, یعنی میں ظہر کی نماز کی بات کر رہا ہوں, ظہر میں تو اذان 4 سنتیں ہیں نا, ایسا لگا کہ درمیان میں یہ سنت کا بھی ٹائم نہیں دیا اور فوراً امام نے کیا کر دی, ظہر کی نماز پڑھا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے ان دنوں میں حج کے ان ایام میں, تو وہ فوراً نماز ادا کر دیتے ہیں اس کے اندر اس میں. تو بہرحال یہ چیز ہو گئی کہ آپ نے یہ وقوف وہاں پر اس وقت میں کرنا ہے, کیا نام ہے, صبح کے وقت میں اس میں. اور وہی میں نے کہا اول وقت میں آپ نے وقت کیونکہ دیکھ لیا ہوگا فجر کا وقت کب داخل ہو رہا ہے, تو آپ اسی وقت سے فجر کی نماز پڑھ لیں اور پھر طلوع سے پہلے تک وقوف کریں. اور اب لگے کہ بھئی 10 منٹ رہ گئے, اب طلوع ہونے میں 15 منٹ رہ گئے, تو آپ مینا کی طرف اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں. اب ترتیب سے آپ نے یہ 3 کام کرنے. پہلے صرف بڑے ستون کی رمی کرنا. اب اس کے اندر بھی یہ چیزیں ترتیب سے بھی کرنی ہے اور وقت پہ بھی کرنی ہے. صحیح نا, وقت پہ بھی کرنی ہے. وقت پہ کرنے سے مراد کیا میں بھی بتاتا ہوں, قربانی کی وجہ سے. یہ آپ مینا پہنچ گئے. اب مینا پہنچنے کے بعد کیونکہ رمی جو ہوگی شیطان کو جو کنکری ماریں گے, یہ کنکری مارنے کی جگہ مینا میں, یہ رمی جو ہوگی یہ کہاں پر ہوگی, مینا. تو آپ مزدلفہ سے آ رہے ہیں واپس کا, مینا کس کے لیے, رمی کے لیے. اور اس دن صرف بڑے ستون کو ایک شیطان کو ہی کنکری مارنی. مزدلفہ میں جو آپ کا قیام ہے رات کا, جو یہ شیطان کو کنکری مارنی ہے نا, اس کی کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے ہی اٹھانی ہے, یہ اور کہیں سے نہیں اٹھیں گی. یہ کنکریاں آپ نے کہاں سے اٹھانی ہے, مزدلفہ سے رات میں. اس کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں لے لیں, یہاں سے مل جاتی ہیں چھوٹی تھیلیاں, صحیح نا. اور اس کے اندر آپ نے 7 کنکری ایک تھیلے میں ڈالی, صحیح ہے, اور اس کو ربر بینڈ لگا دیا اور وہ ڈال دیا. یہ 1 دن کی ہو گئی. پہلے دن کیونکہ ایک کو ہی مارنی ہے نا, تو یہ 1 دن کی ہو گئی. دوسرے دن آپ نے تینوں کو مارنی ہے 7 تو 7 14 21. تو آپ 3 تھیلے بنا لیں یا ایک ہی تھیلا بنا لیں 21 کنکریوں میں. آپ احتیاطاً 21 کے بجائے اس میں 25 کنکریاں ڈال لیں احتیاطاً. ہو سکتا ہے بس اوقات کبھی مارتے مارتے رش کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, ہاتھ سے گر جاتی ہے, جو گر گئی نا نیچے اب وہ اٹھا کے نہیں مارنی ہے آپ نے, جو وہاں گر گئی وہ اٹھا کے نہیں مارنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ 21 کے بجائے 25 ڈال لیں اس کے اندر. اچھا کبھی اڑوس پڑوس والے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, یار میری گر گئی, گم ہو گئی, مل نہیں رہی, آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیں یار. تو آپ ایکسٹرا, یہ میں بھی بتا دوں گا, 1-2 تھیلے تو ایکسٹرا بنا کے رکھ لیں آپ اپنے پاس کہ کام آ جائے. تو دوسرے دن کی 21 کنکریاں وہ ایک تھیلا بنایا ربر بینڈ بنا کے وہ ڈال دیا. پھر تیسرے دن یعنی 12 ذی الحج کو تینوں کو کنکری مارنی, پھر وہ 21 کنکریاں اس کا تھیلا بنایا وہ ڈال دیا. احتیاطاً 13 ذی الحج بعض لوگ اگرچہ ان پر واجب نہیں ہوتا کیونکہ وہ جا چکے ہوتے ہیں, وہاں سے مینا سے نکل چکے ہوتے ہیں, تو بھی صرف ثواب کی نیت سے رمی کرنے کے لیے 13 کو آتے ہیں, صحیح نا. اور بعض لوگ اگر ٹھہر جائیں گے تو رمی واجب بھی ہو جائے گی 13 کی, تو 13 کی بھی آپ احتیاطاً 21 کنکریاں وہ بھی ڈال کے ایک تھیلا بنا کے وہ بھی رکھیں.
اور وہی میں نے کہا 7 یا 14 کنکریاں مزید بنا کے احتیاطاً اور رکھ لوں. یہ ایک آدمی کے حساب سے میں نے بتا دیا. اور وہی میں نے کہا 2 ساتھی آپ ہیں, آپ کی اہلیہ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, تو پھر اسی حساب سے الگ الگ بنائیں, ایک ساتھ نہ بنائیں, تاکہ وہ اپنی تھیلی وہ خود اٹھائیں, آپ اپنی تھیلی خود اٹھائیں, تاکہ ان کو دینا بھی نہ پڑے, وہ خود اپنی کنکریاں نکالیں آپ کے ساتھ اور اس کو ماریں. یہ آپ نے وہیں پر ہی کر لینا. پھر مینا پہنچ گئے, مینا پہنچ کر آپ نے بڑے ستون کو اس کو کنکری مارنی ہے, 7 کنکری. یہ اس دن, اچھا اس کے اندر بھی آپ مینا پہنچ گئے, اگر آپ کی قربانی میں وقت ہے, آپ کی قربانی جلدی نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ چاہیں تو آپ خیمے میں چلے جائیں. آپ جب وہاں مینا پہنچے تو آپ خیمے میں چلے جائیں, آپ کچھ وقت آرام کر لیں, اور آرام کرنے کے بعد بھی جا کر آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں رمی کر سکتے ہیں, اگر آپ کی قربانی میں تاخیر ہے. اگر آپ کی قربانی جلدی ہے تو آپ کو رمی قربانی سے پہلے پہلے کرنی ہے. سمجھ, آپ کو اپنی رمی شیطان کو کنکری مارنی ہے قربانی سے پہلے پہلے. تو اس لیے یہ چیز ہے, اگر آپ کی قربانی میں تاخیر ہے, مثال کے طور پہ آپ کو ٹائم ملا ہے, آپ کی قربانی دوپہر کو 3 بجے ہوگی, تو آپ کو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صبح کو وہاں طوفان مچا ہوا ہوگا, کیونکہ جس کی بھی قربانی, ایک تو وہ لوگ جن کو جلد بازی ہے وہ پہنچ چکے ہوں گے, دوسرا وہ بھی مجمع اس کے اندر جس کی قربانی جلدی ہوگی تو اس کو بھی جلدی ہوگی وہاں پہنچنے کی, کہ بھئی ہمیں رمی پہلے پہلے کرنی ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے, قربانی میں تاخیر ہے, تو آپ ٹھہر کے بھی جا سکتے ہیں, اور اگر قربانی جلدی ہے تو پھر قربانی سے پہلے پہلے, اس وقت سے پہلے پہلے جا کر آپ وہاں رمی کریں گے. ایسی تیسری چیز, پھر آپ دوسری چیز اس کے اندر, یہ قربانی ہو گئی. قربانی کے لیے آپ گورنمنٹ نے, ابھی میرے پاس تو کل ایک میسج آیا ہوا تھا, آج گروپ بن جائے گا, آج کل میں تو میں بھیج دوں گا, تو گورنمنٹ شاید پیسے دے رہی ہے قربانی کے, اس کے اندر آپ کو پیسے مل جائیں گے. وہاں پر جو سرکاری ادارے ہیں سعودیہ کے, جو قربانی کا انتظام کریں گے, وہ آپ کے ہوٹلوں کے قریب بھی بیٹھے ہوں گے. آپ چاہے ان کو دے دیں پیسے, وہ آپ کو ٹوکن دیں گے, ٹوکن میں آپ کی قربانی کا نمبر ہوگا, دن ہوگا, وقت ہوگا, آپ کی قربانی کس دن ہو رہی ہے اور کس وقت میں ہو رہی ہے اندازاً وہ آپ کو بتا دیں گے. اسی حساب سے چلنا ہے. آپ اپنی قربانی خود سے کرنا چاہتے ہیں تو خود سے کر لیں, اور بعض وہاں لوگ وہاں قربانی, کیونکہ ہمارے یہاں ہماری طرح کی نہیں ہوتی کہ جائے منڈی اور خرید کے لائے اور گھر کے باہر کاٹ لے, بھائی ایسے نہیں ہوتی. وہاں قربانیوں کا کوٹا ملتا ہے, وہ بھی اربوں کو ہی ملتا ہے, انہی کے پاس جانور ہوتے ہیں. ہمارے لوگ ان سے یعنی وہ چیزیں کرتے ہیں, خریدتے ہیں, تو قربانی خاص جگہوں پہ ہی ہو رہی ہے. آپ ہوٹل میں بھی کسی سے معلوم کریں گے, وہ بتا دیں گے, اور جو خاص ان کے مذبح خانے ہیں جہاں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے بھائی اس کو یہ باہر نکلو, اس کو جلدی سے دروازہ بند کرو ذرا, وہاں باہر ادھر کا دروازہ بند کرو, صحیح ہے نا. تو یہ بھی چیز ہے اس میں, تو آپ نے قربانی جو ہے نا اس میں دیکھ لینا ہے کہ آپ اس کی ترتیب بنا لیں اسی حساب سے. آپ خود سے قربانی کرنا چاہیں تو خود سے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ رمی کریں, رمی کر کے پھر آپ ذبح کی جگہ پہ جائیں اور وہاں جا کر خود سے اپنی قربانی کریں. قربانی ہو جائے گی, پھر سر کے بال مڑوانا یا انگلی کے پورے کے جتنا کتروانا, وہی 1/4 سر کے بال کٹوائیں. اس میں عام طور پہ بال پہلے ہی کٹوا چکے ہوتے ہیں اس میں, تو آپ ریزر سے خود بھی اپنے بال اتار سکتے ہیں, استورا لگا سکتے ہیں اس میں, یا کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ہو تو وہ کر دے اس میں. تو یہ چیز ہوگی, آپ سر کے بال وہ کروائیں گے. اب احرام کھل گیا, عام کپڑوں میں طواف زیارت کے لیے مکہ جائیں. اب یا تو اسی دن چلے جائیں 10 کو, یا 11 کو چلے جائیں, یا 12 کو چلے جائیں. یہ 12 کی غروب سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا ہے, فرض تھا. یہ نا, یہ ذہن میں رکھیے گا, طواف زیارت کیا تھا, فرض تھا. تو یہ آپ 10 کو کر لیں, اگر 10 کو نہیں ہوتا 11 کو کر لیں, 11 کو نہیں ہوتا 12 کو غروب سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا ہے. اچھا, اس میں لکھا ہوا عام کپڑے پہن کے, اگر آپ جو ہے وہ کروا کے پھر آپ آ جاتے ہیں اور پھر آپ غسل کر کے کپڑے بدل لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے حلق کروا لیا, بال کٹوا لیا, اب احرام کی پابندیاں ختم. کل میں نے بتایا تھا کہ چادریں اتارنا ضروری نہیں ہے, بال کٹوانا ضروری ہے. بال کٹ گئے, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دوبارہ خیمے تک جاؤں گا, پھر کپڑے بدلوں گا, پھر طواف, آپ کہتے ہیں نہیں یار, میں یہیں سے رمی مینا سے ہی میں کیا کرتا ہوں, ٹیکسی پکڑتا ہوں, میں یہیں سے ابھی چلا آتا ہوں حرم, اور جا کے میں طواف زیارت کر لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں, آپ جا کر کیا کر لیں, طواف زیارت کر لیں.
رات واپسی مینا میں قیام، یہ بات آ گئی، یہ فرض واجب نہیں، یہ سنت ہے، مینا میں قیام یہ سنت ہے جی۔ رمی کا طریقہ یہ دیکھ لیں، ایسی یہ دیوار سی بنی ہوگی اور لوگ اس کے ارد گرد جو ہے وہ رمی کر رہے ہوں گے اس کے اندر، اس میں جس میں یہ 7 کنکریاں آپ ماریں گے اس کے اندر، اس میں یہ کنکری کے سائز بھی دیکھ لیں کتنی بڑی ہونی چاہیے، صحیح ہے نا، جیسے ایک ٹھیکری ہوتی ہے یعنی چنے کے برابر یا اس سے کچھ تھوڑی سی بڑی، بہت زیادہ بڑا پتھر نہیں لینا ہے اس میں، یہ سائز ہوگا اس میں۔ مارنے کا طریقہ کار بھی جو بیان کیا علماء نے وہ تو یوں بیان کیا کہ انگوٹھے سے مارنا ہے، تو وہاں تو بہرحال رش بہت ہوتا ہے، یہ تو انگوٹھا کرتے کرتے جو ہے نا وہ نیچے نکل جائے گا، تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سنت طریقہ ہے۔ اب آپ نے کیونکہ رمی کرنی ہے، اچھا یہ پیچھے کرنا ذرا، صحیح نا، اس دیوار کے اوپر لگنا بھی اب ضروری نہیں ہے، انہوں نے ایسا بنا دیا اس کو کہ آپ اس گڑھے کے اندر بھی جائے گا نا تو وہ دیوار پہ لگی جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ دیوار پہ لگنی چاہیے اس کے اندر، اس میں، اور اس کے لیے جتنا قریب آ جائے اتنا اچھا ہے اس میں، اور اتنا قریب آ کر آپ یہ رمی کریں۔ اگر آپ ہاتھ سے بھی مار رہے ہیں، آپ انگوٹھے سے نہیں مار رہے، تو بس ہلکے ہاتھ سے مارنا، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ زور سے مارنا وہ مقصود نہیں ہے جی۔ اچھا یہ 11 ذی الحج یعنی 10 ذی الحج کے اندر یہ چیزیں ہو گئی ہیں اس میں۔ اچھا اگر آپ کی قربانی ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک آپ کی قربانی، مثال کے طور پہ یہ بہت ممکن ہے کہ بسا اوقات پہلے دن قربانی آپ کو نہیں ملی، بکنگ نہیں ہوئی آپ کی قربانی کی، اور قربانی آپ کو 10 ذی الحج کی نہیں ملی ہے، 11 کی ملی ہے، تو پھر آپ انتظار کریں گے کس کا؟ ابھی حلق نہیں کروائیں گے، نہ احرام کھولیں گے، یہ قربانی کے بعد ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ قربانی کے بعد ہی ہوگا، تو آپ انتظار کریں گے۔ اب یہ 11 ذی الحج آ گئی، زوال کے بعد اگلے دن صبح صادق تک کسی بھی وقت میں رمی کر لیں۔ یہ وقت ویسے بہت وسیع ہے، 10 کے اندر بھی بہت وسیع ہے، اگلے دن یعنی 10 کو جو شروع ہوا ہے تو وہ دن میں بھی چلے گا، رات میں بھی چلے گا۔ اگر کسی نے دن میں رمی نہیں کی تو 10 ذی الحج کی وہ رات میں بھی جا کر وہ رمی کر سکتا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے۔ پھر یہ زوال، پھر یہ نا زوال کے بعد اگلے دن صبح صادق تک یہ رمی اگلے دن کی شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کے اندر مستحب وقت اس اعتبار سے، وہی میں نے کہا دن میں کر لے، دن میں موقع نہیں ملتا، دن میں گرمی لگ رہی نہیں جایا جا رہا، رات میں بھی جا کر وہ رمی کر سکتا ہے اس وقت۔ اب اس کے اندر 11 ذی الحج کو آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اس کے اندر پہلے چھوٹا ستون، پیچھے کرو، پہلے چھوٹا ستون، پھر درمیان والا ستون، پھر بڑے ستون۔ طواف زیارت اگر آپ نے 10 ذی الحج کو نہیں کیا تھا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آج کر لیں گے، اگر وہ کل کسی وجہ سے اگرچہ قربانی ہو گئی، حلق بھی ہو گیا، سے احرام بھی کھل گیا، لیکن آپ نے طواف زیارت ابھی نہیں کیا تھا تو آپ جا کے 11 کو کر سکتے، رات کو واپس مینا میں کیا جی۔ یہ دیکھ لیں یہ تینوں ترتیب ہے، اور اب یہ بھی منزل وار بنی ہوئی ہے پوری عمارت، نیچے پھر پہلی منزل، پھر یہ اوپر والی منزل، تو کہیں سے بھی آپ رمی کر سکتے ہیں اس میں جی۔ 12 ذی الحج آ گئی، زوال کے بعد اگلے دن صبح صادق تک کسی وقت پھر رمی، یعنی 12 کی رمی بھی ایسی دن میں بھی ہو سکتی ہے، پھر رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان والے کو، پھر بڑے کو، ٹھیک ہے نا۔ اور طواف زیارت اگر نہیں کیا تھا تو مرد آج مغرب سے پہلے پہلے کیا کر لیں؟ طواف۔ یہ مرد اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر مستورات کے مخصوص ایام شروع ہو گئے ناپاکی کے تو پھر وہ انتظار کریں گی ان ایام کے ختم ہونے، جب ناپاکی کے ایام ختم ہوں گے اس کے بعد وہ طواف زیارت کریں گی، اور ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، اس لیے کوئی دم واجب نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا اگر وہ کسی وجہ سے وہ رکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی اس وقت سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت کریں۔ خواتین جو ہے معذوری کی حالت میں ہو تو بعد میں کر سکتی ہے، وہ 12 کے بعد کریں، 13 جب ختم ہوں گے اس کے بعد کر لیں گے۔ یہ دیکھ لیں یہ پوری جگہ ہے جہاں پر وہ رمی کی جاتی ہے، اس کے کسی بھی جگہ سے کی جا سکتی ہے۔ سہولت سے رمی کا وقت تاخیر، رات میں جو معذور ہیں نہیں چل سکتے ہیں، ویل چیئر پر ہیں، دن میں گرمی ہے، مشقت یا مستورات ہیں، دن میں ہمت نہیں ہے جانے کی تو ٹھیک ہے رات کے وقت میں کر لیں، بالکل خالی پڑا ہوا ہوگا اس وقت میں آرام سے ہو سکتی ہے۔ اچھا 13 ذی الحج اگر آج رمی میں اختیار ہے، 13 کو ضروری نہیں ہے رمی کرنا، 12 تک تو یہ ضروری تھا، یہ واجب نہیں تھا۔
اب 13 کو یہ رہا، اگر 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ بھی جا سکتے ہیں، یعنی